بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے روحانی دنیا یوٹیوب چینل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اس میں علم النفس سے اپنے جو ہے آپ کے خاص اوقات کے جو ہیں امراض اس کا بغیر دوا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو علم النفس ایک بہت زبردست علم ہے۔ اس میں آپ تھوڑی سی کوشش سے جو ہے اپنا علاج کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر پہلے بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اور آج پھر آپ کے لیے بنانے جا رہا ہوں۔ تو اس میں جو ہے بعض اشخاص کو کوئی خاص مرض کسی خاص وقت میں ہوتا ہے، اس خاص وقت کے علاوہ وہ تندرست ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو بخار یا لرزہ اور کسی بھی خاص ٹائم میں کپکپاہٹ وغیرہ ہوتی ہے، یا کسی کو سر میں درد کسی خاص وقت میں ہوتا ہے، اور جس طرح شقیقے کا درد ہے، اور عروج آفتاب کے وقت جو ہے تیز ہوتا ہے اور زوال آفتاب کے ساتھ ساتھ یہ ایسے ختم ہو جاتا ہے، یا بعض اصحاب کو تو کسی وقت اور دن متعینہ پر تبدیق یا لرزہ آتا ہے، یا بعض اشخاص کو کسی خاص چیز کھانے سے خاص تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے امراض کا علاج طب سے بھی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات ایک حد تک مفید بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے اپنا علاج جو ہے تعویذ گنڈوں سے بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کسی حد تک ان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن آپ اصل مرض اور اس کا علاج دریافت کریں تو میں جس علاج کو ترجیح دوں گا وہ سانس کے ذریعے علاج ہے، یعنی علم النفس۔ علم النفس سے آپ اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اتنے اس میں مشکل بھی نہیں ہے، ہر انسان اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے۔ تھوڑا سا غور و فکر آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ طریقہ آپ کو بہت مفید ہوگا۔ طب کا جو علاج ہے جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہے، اور عملیات کا علاج سحرگان سے متعلق ہے۔ حکیم مطلق نے ہر جڑی بوٹی کا تعلق کسی نہ کسی ستارے سے رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دوا کسی کو مفید اور کسی کو مضر ہوتی ہے، یا بعض اوقات مفید اور بعض اوقات مضر ہوتی ہے، یا عملیات کسی کو مضر اور کسی کو مفید ہوتے ہیں، یا کبھی مفید اور کبھی مضر ہوتے ہیں۔ دوا ہو یا عملیات ہو، سب ہی سحرگان کے اثرات کام کرتے ہیں۔ ہمارا سانس بھی انہی اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ بہرحال جن اصحاب کو کسی خاص مرض کا دورہ خاص وقت میں ہوتا ہے تو علم النفس سے ہی خود علاج کر لیں۔ اس کے لیے ایک بڑا زبردست طریقہ ہے، صرف اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنا علاج خود کر سکیں گے۔ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ جب مرض کا دورہ جو ہے آپ کو جس ٹائم ہو تو معلوم کریں کہ اس وقت آپ کا جو ناک ہے اس کے کس نتنے سے کس طرف سے آپ کو جو ہے وہ سانس چل رہا ہے۔ جب دوسری دفعہ دوسرے کا وقت آئے، یعنی دوسرا جو آپ کا نتنا ہے اس سے وہ سانس شروع ہو، تو دورہ سے قبل اس نتنے کو روئی سے بند کر دیں اور دوسرے نتنے سے سانس لیں۔ کیونکہ جاری نتنا آپ نے بند کر دیا ہے، اس لیے ابتدا میں ہوا رک رک کر اندر جائے گی، مگر تھوڑے ہی وقفے کے بعد سانس بآسانی اندر جانے لگے گا۔ بس سانس تبدیل کرنے سے دورہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک دفعہ ایسا نہ ہو تو اگلی دفعہ پھر سانس کا رخ آپ نے بدل دینا ہے۔ بعض اوقات دورے میں کمی ہوتی ہے، بالکل موقف نہیں ہوتا، لیکن چند بار ہی عمل کرنے سے دورہ بند ہو جاتا ہے اور صحت کامل ہو جاتی ہے۔ دورہ آنے سے قبل آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے سانس بدل دیں۔ اسی طرح جس شے کا کھانا تو آپ کو مضر ہوتا ہے تو اس چیز کا آپ استعمال کریں، مگر کھانے سے قبل آپ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ کس نتنے سے آپ کے کس نتنے سے آپ کا جو سانس ہے وہ آ رہا ہے۔
اب اس شے کے اثر کو دیکھیں، اگر اس نے نقصان کیا تو آئندہ آپ جب وہ چیز کھائیں گے تو آپ نے اپنی سانس جو ہے بدل دینی ہے کہ پھر اس کا آپ نے اس سائڈ کا نتنا بند کر دینا ہے۔ اگر آپ کو انشاءاللہ یہ تبدیل کرنے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ یہ آپ کو نقصان کی بجائے یہ فائدہ دے گی۔ اس میں ایک بات ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارا سانس ہر گھنٹے بعد تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک سر درد ہوتی ہے، ایک گرم روح ہوتی ہے، اس سانس کو خود تبدیل کیا جا سکتا ہے جس سے نتنے کو کھولنا مقصود ہو تو مخالف نتنے کو روئی سے بند کر دینا چاہیے۔ دوسرا نتنا آپ کا جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ اگر روئی نہ ملے تو جاری سانس کے کروٹ کے بل لیٹ جاؤ، ہاتھ سے نتنا بند کر دیں، چند سیکنڈ میں جو آپ کا وہ سانس ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ ایک طرف آپ کے نہیں ہو رہا تو آپ نے پھر اس طرف جس طرف آپ کو سانس آ رہا ہے آپ نے اس طرف لیٹ جانا ہے اور نتنے کو بند کریں گے تو یہ آپ کا یہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ آپ اس طریقوں کو کرنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کو جو چیز نقصان دیتی ہے یا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا کسی چیز سے، اس کو بھی کھانے سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا سانس کس طرف سے آ رہا ہے ناک کے، اگر تو آپ اس کو کھائیں، اگر آپ کو فائدہ دے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی چیز آپ بلکہ ایک اپنا ایک قاعدہ بنا لیں، آپ کوئی بھی چیز ہے آپ کھائیں تو آپ نوٹ کر لیا کریں کہ اب یہ جو چیز میں کھا رہا ہوں تو میرا سانس جو ہے کس نتنے سے آ رہا ہے، اس نتنے سے کھائی تھی اس کا مجھے کتنا فائدہ ہوا اور اس نتنے سے میں کھا رہا ہوں تو مجھے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی دوائی لیتے ہیں کسی چیز کی، آپ غور کر لیا کریں آپ کو اس نتنے سے آ رہی ہے وہ دوائی فائدہ دے رہی ہے تو کوشش کریں پھر آپ نے جب دوائی لینی ہے تو سانس آپ کا اس نتنے کی طرف سے جاری ہو۔ اگر نہ ہو تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے نتنے کو جاری کر کے اس اپنے کیسے آپ نے اس سانس کو ایک طرف سے بند کر کے دوسرے نتنے سے جاری کرنا ہے۔ جتنا سمپل سا آسان سا کلیہ ہے، اس میں کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ جب اس کو کریں گے تو آپ کو ایسا ایسا سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اور خاص کر جب آپ نوٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے یہ چیز فائدہ نہیں دے رہی۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی لوگ سبزی وغیرہ کھاتے ہیں، جیسے ایک بندہ سبزی کھاتا ہے تو اس کو گیس یا پھارا کی خاص کر گوبھی میں شکایت ہوتی ہے، تو وہ نوٹ کرتا ہے کہ ہاں جی اب میں نے کھائی تو یہ ہوا، اب میں نے کھائی تو ایسے ہوا۔ تو یہ آپ تمام چیزیں اپنی زندگی کا ایک قاعدہ بنانا شروع کر دیں، آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ کے لیے جو مسائل اور پریشانیاں چھوٹے چھوٹے ہیں یہ بھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیوز پسند آئی ہوگی۔ ہمیں علم نفس کے متعلق رائے ضرور دیا کریں، انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیوز کے متعلق علم نفس کے بارے میں بنائیں گے۔ ایسا ایسا چلنا ہے اور میرا مقصد تمام ٹاپک کی طرف ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے میں آپ کے لیے آ رہا ہوں بہت جلد سورہ کوثر کی زکوٰۃ کے متعلق۔ مجھے اکثر اس کے واٹس ایپ میسیج وغیرہ آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر میں انشاءاللہ چاہ رہا ہوں کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے تفصیلی ویڈیوز بناؤں تاکہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکے۔ میں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔